آئیں آج ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہماری بنیاد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہماری شناخت اور ہمارا وجود ایک ٹھوس اور اٹل حقیقت ہے، لیکن جدید سائنس نے ایک ایسی حیران کن حقیقت کو بے نقاب کیا ہے جو سچ میں ہوش اڑا دینے والی ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری شناخت اور ہمارا اس دنیا کو دیکھنے کا زاویہ اصل میں صرف اور صرف ایک ذہنی اور اعصابی سخت ہے۔ یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں بلکہ ہمارے دماغ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم اسی دلچسپ اور عجیب سائنس کے گہرائیوں میں اتریں گے۔ اب ذرا ان الفاظ پر غور کریں، یہ بالکل ہمارا نظریہ بدل دینے والے ہیں۔ دماغ اصل میں کسی جادوگر کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ بیرونی دنیا سے آنے والی معلومات کو جمع کرتا ہے اور پھر انہیں ہماری گزری ہوئی زندگی کی توقعات کے ساتھ ملا کر ایک نئی حقیقت تشکیل دیتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، وہ دنیا کی سچی تصویر نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے دماغ کی بنائی ہوئی ایک کوشش ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ڈرانے والی نہیں بلکہ ہمیں ایک عظیم طاقت دیتی ہے، کیونکہ جو چیز بن سکتی ہے وہ بدل بھی تو سکتی ہے نا۔ پہلا حصہ، شناخت کا سراب۔ آخر یہ دماغی ساخت اور حقیقت آپس میں جڑے کیسے ہیں؟ ذہنی سطح پر اسے نیورل پروننگ یعنی اعصابی چھنٹائی کہا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے جیسے ہم زندگی کے مختلف تجربات سے گزرتے ہیں، دماغ ان تجربات کی بنیاد پر کچھ ذہنی راستوں کو یعنی نیورونز کے رابطوں کو بہت مضبوط کر لیتا ہے، اور جو راستے استعمال نہیں ہوتے، دماغ انہیں بالکل کاٹ دیتا ہے یا مرجھا جانے دیتا ہے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ایک واضح ذہنی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے۔ یہی وہ سختی ہے جو طے کرتی ہے کہ ایک انسان خود کو کیا سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ہماری ذہنی کیفیت دنیا کو کس طرح تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر ذہن ایک منفی کیفیت میں ہے تو ہمارا دماغ بیرونی ماحول میں صرف خطرات اور ناکامیاں ہی تلاش کرے گا، لیکن اگر ذہنی کیفیت مثبت ہے تو بالکل انہی حالات میں ہمیں بہترین مواقع اور اچھائی نظر آئے گی۔ ماحول بالکل وہی رہتا ہے، صرف انسان کا دماغ اس معلومات کو الگ طرح سے پروسیس کر رہا ہوتا ہے نا حیرت کی بات؟ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ہماری اندرونی آواز جو ان سب تجربات کو معنی پہناتی ہے۔ اسے سائنس میں وربل ورکنگ میموری سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری اندر کی آواز ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں جس سے ہم فارغ وقت میں خود سے باتیں کریں، بلکہ یہ انسانی بقاء کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ یہ ہمیں پیچیدہ مسائل حل کرنے اور خاموشی سے اپنی ہی زندگی کا تجزیہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اصل میں یہ اندرونی آواز 4 بڑے کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد دیتی ہے، اپنے جذبات پر قابو پانے میں مددگار ہوتی ہے، پچھلی زندگی پر غور کرنے کا موقع دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے تجربات کو ایک کہانی کی شکل دے کر ہماری شناخت بناتی ہے۔ ہم اپنی توجہ اندر کی طرف مرکوز کرتے ہیں اور ان واقعات کو ترتیب دے کر خود کو بتاتے ہیں کہ ہم اصل میں کون ہیں۔ لیکن سوچیں، یہ کہانیاں آتی کہاں سے ہیں؟ ہوا سے تو نہیں گرتی۔ یہ ہمارے ماحول سے بنتی ہیں۔ ابتدائی برسوں میں ہم اپنے والدین اور دوستوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جس طرح وہ دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم انہی رویوں کی نقل کرتے ہیں اور انہیں اپنے اندر بسا لیتے ہیں۔ اسے مشاہداتی علم کہتے ہیں، اور یہ ہماری کہانی کا بنیادی حصہ بن جاتا ہے۔ تیسرا حصہ تھوڑا سنجیدہ ہے، اندرونی آواز کا تاریخ پہلو، یعنی ذہنی شور اور منفیات۔ سائنس کی زبان میں اسے چیٹر یا ذہنی شور کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب توجہ اندر کی طرف تو ہوتی ہے، لیکن کسی مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے انسان مسلسل فکروں اور مایوسی میں الجھ جاتا ہے۔ ایک ہی منفی خیال بار بار دماغ میں گھومنا اور ہر چھوٹی بات کو مصیبت سمجھ لینا اس خطرناک شور کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں ہمارا نیگیٹیوٹی بائس یعنی منفیت کا رجحان بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی دماغ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ خطرات سے بچا سکے، اس لیے وہ منفی معلومات کو مثبت معلومات کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ ذہن قدرتی طور پر منفی باتوں کو جلدی پکڑتا ہے، اور یہی عادت ہماری اس ذہنی چیٹر کو اور بھی طاقتور بنا دیتی ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے مشاہداتی علم کی بات کی تھی نا، اس کا ایک نقصان دہ پہلو بھی ہے۔ اگر بچپن میں کسی نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خود پر سخت تنقید کرتے دیکھا ہو تو وہی سخت آواز اسے ورثے میں مل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنیت کو جنم دیتا ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے بالکل روک دیتی ہے۔ اور سچ پوچھیے تو یہ خوفناک حقیقت ہے۔ اگر ان منفی آوازوں کو روکا نہ جائے تو دماغ انہیں ایک عادت بنا لیتا ہے، کیونکہ دماغ ہمیشہ توانائی بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ نئی سوچ پیدا کرنے کے بجائے انہی پرانی منفی عادات کو دہراتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ پورا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی اس منفی سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، ادراک کے ڈبے کی دوبارہ ترتیب، یعنی اپنی زندگی کا سٹیئرنگ وہیل واپس اپنے ہاتھ میں لینا۔ تو یہ پرسیپشن باکس یا ادراک کا ڈبہ آخر کیا ہے؟ اصل میں یہ ان ذہنی حدود کی ایک بہترین مثال ہے
جو ہمارے پرانے تجربات نے ہم پر مسلط کر دی ہیں۔ ہم اس ڈبے کے اندر بند رہ کر وہی سوچتے ہیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس ڈبے کی دیواروں کو دھکا دے کر انہیں وسیع کر سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق اس ڈبے کو وسیع کرنے کے 3 بہترین طریقے ہیں: ذہنی حضوری، رسم و رواج اور چھوٹی کامیابیوں کو اجاگر کرنا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ آسان اور سائنسی طریقے کیسے کام کرتے ہیں۔ مائنڈفulness یا ذہنی حضوری کا مطلب صرف آنکھیں بند کر کے دھیان لگانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مکمل ہوش میں رہ کر اس بات کا فیصلہ کرنا کہ ہم اپنی توجہ کس چیز پر دے رہے ہیں اور بیرونی دنیا کو کیسا رد عمل دے رہے ہیں۔ جب ہم شعوری طور پر اپنی توجہ کنٹرول کرتے ہیں تو ہم دماغ کی ان پرانی توانائی بچانے والی عادات کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ دوسرا بہترین طریقہ رسم و رواج یا ریچولز کا ہے۔ جب دماغ شور اور منفیت میں الجھا ہو تو ایک ہی ترتیب میں کسی کام کو مسلسل کرنا، جیسے صبح اٹھ کر ایک مخصوص طریقے سے ایکسرسائز کرنا یا کام شروع کرنے سے پہلے اپنی ڈیسک صاف کرنا، دماغ کو سکون اور کنٹرول کا احساس دیتا ہے۔ یہ چھوٹی عادتیں اس ذہنی شور کو خاموش کرنے کا ایک زبردست ٹوٹکا ہے۔ اور پھر ہیں چھوٹی کامیابیاں۔ ہم جانتے ہیں کہ دماغ کا نظام آٹومیٹکلی منفی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، اس لیے ہمیں شعوری طور پر دن بھر کی چھوٹی مثبت باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور انہیں اجاگر کرنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم دماغ کو ایک نئی کہانی لکھنے پر مجبور کرتے ہیں، اور یہ نئی کہانی ان پرانے منفی راستوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتی ہے۔ جب لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سب دراصل اپنے اپنے ادراک کے ڈبے میں بند ہیں، تو جانتے ہیں اس کا سب سے خوبصورت نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمدردی۔ جب کسی کا رد عمل عجیب لگے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی تو اپنے پرانے تجربات کی پیدا کردہ حدود اور اس ڈبے میں قید مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ہم سب اپنے ہی پرسیپشن باکس میں رہ کر چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی سیکھ یہ ہے کہ ہماری شناخت کبھی پتھر پر لکیر نہیں ہوتی۔ یہ صدیوں پرانا خیال بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے کہ انسان ایک عمر کے بعد بدل نہیں سکتا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ذہنی لچک تا حیات قائم رہتی ہے۔ ہم جب چاہیں اپنے دماغ کی تر و ترجیح کو بدل سکتے ہیں اور اپنے دیکھنے کے زاویوں کو ایک نیا روپ دے سکتے ہیں۔ اس وضاحتی جائزے کے آخر میں سوچئے، ہم سب اپنے ہی دماغ کے آرکیٹیکٹ ہیں۔ جب ہماری اندر کی آواز اور ہماری حقیقت صرف ایک سخت ہے جسے ہم اپنی مرضی سے نئے سرے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنی اگلی کہانی کیا لکھنا پسند کریں گے؟ خود کو کس نئے سانچے میں ڈھالنا بہتر ہوگا، یہ فیصلہ پوری طرح سے ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔